بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے یہ پراپرٹی لاز کے حوالے سے ہے اور آج کا ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ ہر اس شخص کے لیے امپورٹنٹ ہے جو کہ پہلے سے ریل اسٹیٹ یا پراپرٹی کے بزنس کے اندر انوالو ہے یا پراپرٹی خریدنا چاہتا ہے یا پراپرٹی کے بزنس میں انٹر ہونا چاہتا ہے، اور ہر وہ اس شخص کے لیے یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے جو کہ مکان خریدنا چاہتا ہے، اپنا مکان بیچنا چاہتا ہے یا پھر پراپرٹی کے بزنس میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے۔ تو چلیں اپنے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو پراپرٹی ڈیلر ہیں یہ کس طرح سے بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور بہت کم انویسٹمنٹ کر کے۔ اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں اور یہ ان کے جو جاننے والے ہوتے ہیں ان سے کوئی اس طرح کا بندہ ڈھونڈتے ہیں جس کو پراپرٹی بیچنی ہو، تو اس سے ایک معاہدہ کر لیتے ہیں، اقرار نامہ بیع، اور اس اقرار نامہ بیع کے اوپر ایک شک لکھوا لیتے ہیں کہ جو بیچنے والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں یا تو اس شخص کے نام پراپرٹی ٹرانسفر کر دوں گا یا رجسٹری کروا کے دوں گا، یا پھر کسی ایسے شخص کے نام کروا دوں گا جس کو یہ جو خریدار ہے مجھے کہے گا۔ مختصر الفاظ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو خریدار ہے وہ لکھوا لیتا ہے اقرار نامے میں کہ جو بیچنے والا ہے وہ کسی بھی شخص کے، خریدار کے کہنے پر کسی بھی شخص کے نام پر رجسٹری کروا کر دینے کا پابند ہوگا۔ یہ ایک شک لکھوا لی جاتی ہے، اور اسی کی بنیاد کے اوپر جب پراپرٹی ڈیلر یا کوئی بھی انویسٹر اقرار نامہ کر لیتا ہے، مثال کے طور پر 1 کروڑ کی پراپرٹی ہے اور اس کے حوالے سے 5 لاکھ روپے دے کے یا 10 لاکھ روپے دے کے یا ٹوکن دے کے بیع نامہ کر لیا جاتا ہے اقرار نامہ بیع، تو پھر جو انویسٹر ہے یا پھر پراپرٹی ڈیلر ہے یا جو بھی شخص ہوتا ہے، اب اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں اب اس پراپرٹی کو خرید لوں۔ اب اس کو خریدنے کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ اس میں ایک وقت لکھ لیا جاتا ہے کہ میں نے اب 10 لاکھ روپے دے دیا ہے اور باقی جو 90 لاکھ روپے ہے وہ میں 4 مہینے میں، 6 مہینے میں یا 10 مہینے میں یا سال میں، یہ جو بھی ایک مقررہ مدت ہو اس کو طے کر لیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک اس میں شک ڈالی جاتی ہے۔ تو یہ ڈالنے کے بعد پراپرٹی جو پرچیز کر رہا ہوتا ہے یا انویسٹر ہوتا ہے وہ مین وائل جو ہے اس کے پاس اگر پیسے نہ بھی ہوں تو وہ ریئل پرچیزر کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے، یا ان کے اتنے کنیکشنز ہوتے ہیں وہ اپنے کسی جاننے والے کو آگے فردر سیل آؤٹ کر دیتے ہیں اور پھر وہ رجسٹری اس شخص سے کروا کر دیتے ہیں۔ یہ ایک طریقہ کار ہے۔ اب جو ہے جب اقرار نامہ بیع ہوتا ہے تو اس میں کچھ صورتیں یہ ہوتی ہیں، اگر بہت زیادہ اماؤنٹ دے دی جائے، 1/3 دے دیا جائے، 1/2 دے دیا جائے، تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ قبضہ بھی ساتھ ہی منتقل کروا لیا جاتا ہے کہ جی میں اس شخص کو قبضہ بھی منتقل کر رہا ہوں اور آج سے اس قبضے کا مکمل طور پر یہ مالک ہے، اور جس طرح سے مرضی اس قبضے کو استعمال کرے، اور جب یہ پراپرٹی کا انتقال کے بارے میں کہے گا تو میں اس کو ٹرانسفر یا انتقال کروا دوں گا۔ تو یہ جو قبضے کی منتقلی ہے یہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ کے اوپر ہوتی ہے، اور اگر جب یہ ہو جائے تو اس سے جو بیچنے والا ہے اس چیز سے پھر وہ ڈینائی نہیں کر سکتا، وہ پابند ہو جاتا ہے، اور جو خریدنے والا ہے اس کے بہت زیادہ پیر مضبوط ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ پراپرٹی میں 10 میں سے 9 نمبر اس شخص کے ہوتے ہیں جس کے پاس قبضہ ہوتا ہے، اور 1 نمبر اس کا ہوتا ہے جس کے پاس قبضہ نہیں ہوتا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ اگر آپ تھوڑی سی اچھی اماؤنٹ دے کر قبضہ لے لیں تو یہ آپ کی بہت زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ ہو جاتی ہے اس کے اوپر۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ اس طرح سے کر لیتے اقرار نامہ، جی 1 کروڑ کا پلاٹ تھا، مکان تھا، تو اس میں 10 لاکھ دے دیا۔ اب ان کو یہ امید ہوتی ہے کہ وہ 90 لاکھ روپے کا کوئی ارینجمنٹ کر لیں گے کسی طرح سے، اور اگر 90 لاکھ روپے کا نہ کر سکے تو کوئی نیا خریدار ڈھونڈ کے اس کے ذریعے اس پراپرٹی کو نیلام کر لیں گے، یا پھر فردر کوئی ایک کو شیئر ڈھونڈ لیں گے، کسی طرح سے پیسوں کا ارینجمنٹ کر کے وہ پراپرٹی کو جو ایک ٹائم دیا ہوتا ہے اس کے اندر خرید لیں گے۔ لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے،
تو پھر ان کے پاس ایک آپشن رہ جاتی ہے کہ وہ جا کر عدالت سے اسٹے لے آتے ہیں، اور عدالت ان اے گڈ فیتھ اس کی نیک نیتی کو دیکھتے ہوئے جو وہ اپنے ایلیگیشن لگاتا ہے، جو خریدار ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ عام طور پر یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے مجھے پراپرٹی بیچنی تھی وہ میرے نام پر جائیداد منتقل نہیں کر رہا، یا مجھے اس کا قبضہ نہیں دے رہا، رجسٹری نہیں کروا کے دے رہا، تو ایسی صورتحال میں وہ عدالت میں کیس کر دیتا ہے، اور عدالت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اگر بیچنے والا مالک رجسٹری کروا کر نہیں دیتا تو پھر عدالت تھرو لوکل کمیشن اس رجسٹری کو کروا کر دے سکتی ہے، اور اسی طرح اگر قبضہ نہیں ملا کسی پراپرٹی کا تو اس کو قبضہ بھی دلوا سکتی ہے، اور اس حوالے سے تعمیل مختص یا اسپیسیفک پرفارمنس کا دعویٰ کیا جاتا ہے، اور اس پہ پھر عدالت اس کو پابند کرتی ہے اس شخص کو کہ آپ رجسٹری کروا کے دو، یا جو آپ نے اسٹیمپ پیپر میں لکھا ہوا ہے وہ آپ اس کی پاسداری کرو، جو ایگریمنٹ میں لکھا ہو اس کی پاسداری کرو۔ اچھا، میں یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ جو ایگریمنٹ ہوتا ہے وہ ریٹن بھی ہوتا ہے اور اورل بھی ہوتا ہے، لیکن سب سے بہترین جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ تحریری طور پر اقرار نامہ معاہدہ بیع کیا جائے، کیونکہ اقرار نامہ جو ریٹن ہوتا ہے اس کو ثابت کرنا آسان ہوتا ہے، اور جو اورل ہوتا ہے اس کی اتنی زیادہ ویلیو نہیں ہوتی، اور کورٹ اس کو پرائما فشائی اسٹے جس طرح سے ہوتا ہے وہ نہیں ملتا، کیونکہ آپ کے پاس ڈاکومنٹری ایویڈنس نہیں ہوتا۔ پھر اس طرح سے جب آپ عدالت میں اسٹے لینے جاتے ہیں تو بہت سارے لوگ بدنیتی کی بنا پر پیسے ہوتے نہیں ہیں، جھوٹ بول دیتے ہیں کہ جی بیچنے والا قبضہ نہیں دے رہا، اس کو ٹرانسفر نہیں کروا رہا، یا آگے بیچنا چاہ رہا ہے، تو جھوٹا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں اس کا سلوشن یہ رکھا ہے عدالتوں نے، اور یہ لیگل پریکٹس ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص میرے نام پر پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کر رہا، یا وہ انکاری ہو گیا ہے، اپنے معاہدے کی تعمیل نہیں کر رہا، تو پھر عدالت اس شخص کو کہتی ہے جو خریدار ہوتا ہے، تو وہ اس معاہدہ نامے میں دیکھتی ہے کہ خریدار نے اپنے پارٹ پر کون سا کام کرنا ہے۔ مثال کے طور پر خریدار جا کے کورٹ میں کہتا ہے کہ جی میں نے 10 لاکھ روپیہ دیا ہوا ہے مکان بیچنے والے کو، اور باقی 90 لاکھ میں نے ادا کرنا ہے، لیکن یہ شخص مکر گیا ہے اپنے ڈیل سے اور اس اقرار نامے سے، اور اب یہ کسی اور کو بیچ رہا ہے، تو عدالت اس کو کہتی ہے ٹھیک ہے ہم تمہیں اسٹے دے دیتے ہیں، اور تاکہ یہ پراپرٹی آگے نیلام نہ ہو، اور تمہارے جو کلیم ہے اس کو پرائما فشائی سر دست اس کو ایکسیپٹ کیا جاتا ہے، لیکن تم جو 90 لاکھ روپیہ ہے وہ تم عدالت میں جمع کروا دو بینک اکاؤنٹ میں۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ بدنیتی کی بنا پر اسٹے لینے پہنچ جاتے ہیں، پیسے ویسے ہوتے نہیں ہیں لوگوں کے پاس، اور جا کر وہ اسٹے لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پھر اگر کسی شخص کے پاس پیسے ہیں تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بدنیتی کی بنا پر نہیں آیا، اس کے پاس پیسے تھے، اور واقعتاً جو بیچنے والا ہے مکان کو وہ انکاری ہو گیا ہے۔ یہ ایک بونافائڈ انٹینشن اور اپنے کیپیسٹی ٹو شو منی، یہ اس سے عدالت سیٹسفائی ہو جاتی ہے کہ یہ بندہ ڈیفالٹر نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے میعاد کے حوالے سے میں یہ بتاتا چلوں کہ بہت سارے جو اس طرح کے اقرار نامے ہوتے ہیں جو اس طرح سے جس میں کم پیسے دیے جاتے ہیں، تو اس میں میعاد تھوڑی رکھی جاتی ہے، اس طرح 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے سال کا ٹائم رکھا جاتا ہے، تاکہ اس میعاد کے اندر پیسے اکٹھے کر کے اور جو بیچنے والا مکان اس کو دے دیا جائے۔ لیکن بعض اوقات اس میں اقرار نامے میں مدت نہیں رکھی جاتی، غیر معینہ مدت کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ان میں ہوتا ہے کہ جہاں پر 95% یا 99% پیمنٹ ہو جائے، اور کچھ 1% پیمنٹ رکھ لی جاتی ہے، کیونکہ اس کا ٹائٹل کا مسئلہ ہوتا ہے، یا اس پہ کوئی سٹے لگا ہوتا ہے، یا کوئی اور وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ پراپرٹی ٹرانسفر نہیں ہو سکتی۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھنا ہے، اور جو خریدار ہے وہ ہمیشہ کوشش کرے کہ میکسیمم ٹائم لے جو خریدار ہے، اور جو بیچنے والا ہے اس کو چاہیے ہمیشہ کہ وہ منیمم ٹائم دے، ٹھیک ہے، اس کا بڑا بینیفٹ ہوتا ہے۔ لیکن جب پوزیشن ٹرانسفر ہو جاتا ہے تو پھر جو میں نے جس طرح کہ پہلے بتایا
کہ وہ جو خریدار ہے اس کی پوزیشن بڑی سٹرونگ ہو جاتی ہے۔ پھر جو ہے اگر فرض کریں کہ معاہدہ ہوا ہے 6 مہینے کا، تو اگر 6 مہینے کے اندر پیمنٹ نہیں آتی تو پھر معاہدے کا 1 مہینہ جب رہ جائے یا 15 دن رہ جائیں تو جو بھی پارٹی ویلنگ ہے پرفارم کرنے کے لیے تو پھر اس کو نوٹس دے سکتی ہے۔ مثال کے طور پر جو خریدار ہے، جو بیچنے والا ہے، وہ خریدار کو نوٹس دے سکتا ہے کہ بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم 90 لاکھ روپے ادا کرو گے، 10 لاکھ تم نے صرف ابھی تک ادا کیے ہیں، 90 لاکھ روپے تم ادا کرو، اور یہ جو معاہدے کی مدت تھی کہ تم اس وقت تک مجھے ادا کر دو گے، وہ مدت بالکل قریب آ گئی اور وہ ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ ایک نوٹس دیا جانا ضروری ہوتا ہے تاکہ یہ چیز اسٹیبلش ہو جائے کہ ہم نے اس شخص کو بتا دیا ہے جس کے ذمے یہ لائبلٹی تھی یا اس کے پارٹ پرفارم کرنا تھا، اس نے ڈیوٹی پرفارم کرنی تھی، اس کو ہم نے نوٹس دے دیا ہے۔ جو بھی پارٹی چاہے وہ ایک دوسرے کو نوٹس دے سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس 90 لاکھ ارینج ہو چکا ہے جس خریدار کے پاس، تو وہ اس کو نوٹس کر سکتا ہے ان ریٹرن کہ بھائی میں نے پیسے ارینج کر لیے ہیں اور اب مجھے آپ رجسٹری یا انتقال یا پراپرٹی کا پوزیشن مجھے دو، تو آپ نوٹس کیا جا سکتا ہے۔ پھر اسی طرح سے اگر اس میں ٹائم لمیٹیشن کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتا دوں کہ اگر ٹائم اسپیسیفک ہے تو اس میں 3 سال کا مدت ہے اسپیسیفک پرفارمنس کی۔ 3 سال کے اندر آپ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ فرض کریں کسی نے 6 مہینے کا ٹائم دیا تھا آپ کو اور 6 مہینے کے اندر اس نے پراپرٹی ٹرانسفر نہیں کیا آپ کے نام پر، تو پھر آپ 6 مہینے کے جب گزر جانے کے بعد 3 سال کا آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ آپ کورٹ سے جا کر رجوع کر لیں۔ یہ لمیٹیشن ہوتا ہے۔ کئی لوگ جو ہے لمیٹیشن کے پیریڈ کو مد نظر نہیں رکھتے اور کئی سال سوئے رہتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں 10 سال بعد یا 20 سال بعد کہ جناب اب جو ہے اس بندے نے یہ پرفارم کرنا ہے تو اس نے پرفارمنس نہیں کی اپنی ڈیوٹی۔ تو اس لیے ٹائم کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے، ادروائز کورٹ اس طرح کے ٹائم بارڈ کلیمز کو، سوٹس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی۔ پھر ہم جو بات کریں گے کہ اگر یہ میں بتاتا چلوں لوگوں کو کہ اگر کسی شخص سے آپ نے قبضہ لینا ہے یا رجسٹری کروانی ہے یا کوئی پارٹ پرفارم کروانا ہے، کہیں پر پیش کروانا ہے کسی دفتر میں، ایکسائز کے دفتر میں یا کسی ایل ڈی اے کے دفتر میں، اور وہ شخص وہاں نہیں پیش ہوتا جس سے آپ نے پراپرٹی خریدی ہے، تو یہ کام عدالت کسی لوکل کمیشن کے ذریعے بھی کروا سکتی ہے اگر اوریجنل سیلر جو ہے وہ وہاں پر نہیں آتا، بیچنے والا اس جگہ پیش نہیں ہوتا۔ جو خریدار ہے وہ تھرو کورٹ یہ کام کروا سکتا ہے، تھرو لوکل کمیشن۔ پھر ہم جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو پراپرٹی ڈیلرز ہیں وہ کرتے یہ ہیں کہ ایک شخص سے انہوں نے سودا خریدا اور اس میں یہ لکھوا لیا کہ یا تو یہ ہمارے نام یا کسی تھرڈ پرسن کے نام رجسٹری کروا کر دینے کا پابند ہوگا۔ تو ایسی صورتحال میں وہ کسی اور پراپرٹی ڈیلر کو یا کسی اور انویسٹر کو یا کسی اور شخص کو وہ فردر اقرار نامہ کر دیتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں اقرار نامہ بیع کے اوپر ایک اور اقرار نامہ بیع کرنا۔ تو جو تھرڈ پرسن ہے وہ ان دونوں کے خلاف دعویٰ، ان دونوں کو پارٹی بنا کے دعویٰ کر سکتا ہے کہ جناب یہ اقرار نامہ ہے اور اس میں جو ان لوگوں نے اپنے جو رائٹس ہیں یہ ٹرانسفر کیے ہوئے ہیں اور اس طرح سے مجھے اختیار دیا ہوا ہے، تو میں یہ پراپرٹی خریدنا چاہتا ہوں، تو یہ مجھے یا میں نے خرید لی ہے اور یہ پراپرٹی میرے نام پر ٹرانسفر کریں۔ ایسی صورتحال میں جو سیکنڈ اقرار نامہ کرنے والا شخص ہے اس کو یہ چاہیے کہ جو اوریجنل آنر ہے اس کے سائن انگوٹھے ضرور کروا لے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کا ایک کیس سٹرونگ ہو جاتا ہے۔ پھر جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے جو یہاں پر چل رہی ہے اور انفارچونیٹ کنڈیشن ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کے پاس پیسے ارینج نہیں ہوتے، ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، کیونکہ اس میں عام طور پر لکھا ہوتا ہے کہ جی اگر یہ شخص اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرے گا تو اس کا جو بیع نامہ ہے، جو اس نے پیسے پے کیے ہوئے ہیں، ٹوکن دیا ہوا ہے، ایڈوانس دیا ہوا ہے، یہ ضبط ہو جائے گا، یا پھر وہ جو دوسرا شخص ہے اس کو ڈبل واپس کرے گا جو بیچنے والا ہے۔ تو یہاں پر آ کر بہت زیادہ گڑبڑ ہوتی ہے۔
اب جب سول کوڈ یاد رکھیں سویلائزڈ لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، سویلائزڈ لوگوں کے لیے سول کوڈ ہیں، اور جو کرمنل لوگ ہیں، کرمنل مائنڈ سیٹ کے ہیں، ان کے لیے کرمنل کوڈس بنی ہوئی ہیں. جن میں سویلٹی نہیں ہے، جن میں اخلاقیات نہیں ہیں، ان کے لیے کرمنل کوڈس بنائی ہوئی ہیں، ڈنڈے کے ذریعے کام ہوتا ہے. اب انفارچونیٹلی جو لوگ ہیں اس کیس کو گھما پھرا کے فوجداری مقدمہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں. جس طرح کہ جو کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو لینڈ گریبر ہوتے ہیں یا قبضہ مافیا ہوتے ہیں، یا پھر ان کا جو بدماش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کرتے کیا ہیں، وہ لا کو توڑ مروڑ کے اپنے اس استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اب کرتے کیا ہے، پیسے نہیں ہوئے، سارا کچھ نہیں ہوا، تو کیا کیا انہوں نے، ایک تھانے میں جا کے درخواست دے دی کہ جناب اس نے مجھ سے امانتاً پیسے لیے تھے اور یہ اب پیسے نہیں دے رہا ہے، ایسے کر رہا ہے، ویسے کر رہا ہے. کرتے کراتے کسی نہ کسی طرح سے وہ زور لگا کے یا 100 طریقے سے جھوٹی ایف آئی آر کٹوا لیتے ہیں. اب جھوٹی ایف آئی آر کٹوانے کے بعد اس میں 406 لگ جاتی ہے. انفارچونیٹ ہے یہ بہت زیادہ. 406 لگنے کے بعد پھر جو ایک شریف آدمی اس کو جس طرح سے اس کو پریشان کیا جاتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے بھائی یہ پکڑو اپنے پیسے، یا پھر یہ پکڑو اپنا پلاٹ، اور جو بھی کچھ کرو. یہ ایک عام چیز بن گئی ہے. تو جو بیچنے والا ہے یا خریدنے والا ہے اس چیز کو مد نظر رکھے کہ وہ کس شخص سے پراپرٹی خرید رہا ہے. کہیں یہ نہ ہو کہ اس کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑے اور جھوٹی قسم کی جو فالس اینڈ فریولس لیٹیگیشن ہے اس کا سامنا کرنا پڑے. اب ان تمام چیزوں کے اندر میں آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں کہ پراپرٹی کے جو بزنس ہے بہت اچھا بزنس ہے. اس میں آپ بہت تھوڑے پیسے لگا کے زیادہ پیسے کما سکتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک راز یہ ہے کہ آپ سوشلائز ہوں. اگر آپ سوشلائز نہیں ہیں تو پھر آپ اس بزنس میں تو فیل ہیں ٹوٹل، کیونکہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کون خریدار ہے اور کون جو ہے بیچنے والا ہے. تو ان دونوں کے بیچ میں آپ جو ڈیلر ہے وہ کنیکٹ کر دیتا ہے اور وہ اپنے پیسے کما لیتا ہے اور ہینڈسم اماؤنٹ کما لیتا ہے. اگر ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھیں غور سے تو زیادہ پیسے جو کما رہے ہیں وہ وہی ہیں جو پراپرٹی ڈیلر ہیں، اور وہ وہی ہیں جن کو ان تمام پوائنٹس کا پتہ ہے اور وہ ان باریکیوں کو سمجھتے ہوئے ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہیں. تو اگر آپ ان چیزوں پہ عمل کریں تو آپ بھی بہت زیادہ پیسے کما سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنا پلاٹ بیچنا چاہتے ہیں یا خریدنا چاہتے ہیں اپنی ذاتی ضروریات کے تحت، تو ان چیزوں کو مد نظر رکھیں. اقرار نامہ کر کے آپ کہیں پھنس نہ جائیں، اور یہ نہ ہو کہ آپ کی جو جمع پونجی ہے وہ ساری زندگی کی تباہ و برباد ہو جائے. کیونکہ بہت مشکل سے لوگ ایک ہی دفعہ زندگی میں اتنا پیسہ اکٹھا کر پاتے ہیں، اور نا تجربے کاری کی وجہ سے یا لالچ میں آ کر یا تھوڑے پرائس دیکھ کر وہ غلط پلاٹ کو لے لیتے ہیں یا غلط اقرار نامہ کر کے پھنس جاتے ہیں، اور ان کی تمام جو زندگی جمع پونجی ہے وہ برباد ہو جاتی ہے. امید کرتا ہوں آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. تھینک یو سو مچ.